السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت پاک کی تلاوت کی، اس کے حوالے سے مولا تعالیٰ مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو تین شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا دیدارا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا دیدارا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی کدے اور خود کہیں منگتا بھلا ہو، خود بھی کدے اور خود کہیں منگتا بھلا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو،
درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں. جی لگا کر بولے سبحان اللہ. آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اگر ہمارے گھر والے کوئی جو ہمارے ماتحت ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے، یاد رکھنا اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ عنوان سمجھ لیجئے بڑا اہم ہے، اور اس وقت جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آج آپ کے سامنے مجھے مسئلہ ارتداد کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتداد عربی زبان کا لفظ ہے. ارتداد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پھرنا، اور مرتد کہتے ہیں لوٹنے والے کو، پھرنے والے کو. اصطلاحی شرح میں مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد اسے کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے، جو اپنے دین کو بدل لے، اسے مرتد کہتے ہیں. آج سمجھ لیجئے کس طریقے سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے میں لگی ہوئی ہیں. مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اتنی لڑکیوں کو جو ہے اسلام سے نکال کر انہیں اپنے پالے میں لانا ہے، اتنی لڑکیوں کو ہمیں مرتد بنانا ہے. اور آئے دن آپ سمجھ لیجئے خبر سن رہے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے فلاں لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ آ گئی اور فلاں جگہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ اس نے جا کر نکاح کر دیا، شادی کر دی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر ہم نے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیا تو یاد رکھنا آگے والا جو زمانہ آنے والا ہے وہ بڑا بھیانک ہوگا. آپ اب سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں گے تو اس وقت کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا تھا، لیکن اب تو سمجھ لیجیے آئے دن. میں آپ کو جو ہے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ بتاؤں. ٹائمز آف انڈیا کے مطابق واللہ عالم کی رپورٹ صحیح ہے غلط ہے، لیکن ٹائمز آف انڈیا کی ہے کہ 40,000 لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر لی. کہیں کہیں یہ معاملے اور بھی زیادہ بتائے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس عنوان پر، اس ٹاپک پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اسلام کا بڑا واضح اصول ہے. قرآن شریف میں اللہ نے واضح طور سے فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین میں کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہے، کسی طرح کی بھی زور زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ ایمان نہ لائے. بالکل قرآن نے سمجھ لیجئے اس معاملے میں آزادی کی ہوئی ہے. لیکن جو ایک مرتبہ ایمان کے دامن میں آ گیا، اسلام سے منسلک ہو گیا، اب اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑے.
چھوڑتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بالکل واضح الفاظ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فلیقتلہ، جو کوئی اپنے دین کو بدل لے، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہے ہی، دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ لگائیے اندازہ کتنی خطرناک سزا مرتد کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے اس معاملے کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، اور اس کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کا حل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو میں وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ جو لڑکیاں جو ہیں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کیوں کر رہی ہیں، اس کا آپ الٹ کر بھی دیکھ لیں۔ مسلمان لڑکے اپنے ایمان سے پھر کر غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ کیوں شادی کر رہے ہیں اپنا دین چھوڑ کر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو کبھی اس ایمان کی اہمیت کے بارے میں بتایا نہیں کہ یہ جو ایمان ہے یہ کتنی عظیم چیز ہے، یہ جو ایمان ہے کتنی اہم دولت ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ ارے ہمیں خود اس ایمان کی اہمیت نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہم جو ہے ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارا نام جو ہے مسلمان والا رکھ دیا گیا، اور ہمیں کبھی اس ایمان کی خاطر نہ کبھی بھوکا رہنا پڑا، نہ کبھی کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، اس لیے ہمیں اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو عزیزان محترم تفسیر طبری کے اندر ہے، ہلیۃ الاولیاء کے اندر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے اندر امت محمدیہ کے فضائل کو پڑھا، امت محمدیہ کی عظمتوں کو پڑھا، امت محمدیہ کی رفتوں کو پڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو مجھے نبی نہ بناتا، امت محمدیہ کا ایک فرد مجھے بنا دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، مولا تو کاش مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، آج تک کبھی بھی ہم نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی کہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں نہ تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا، اور نہ ہی کبھی ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت کا کچھ ہمیں احساس ہوا۔ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلامی لشکر کے ساتھ تھے، اور عیسائیوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کر دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی پہلی نظر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ڈالی، وہ سمجھ گیا یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، یہ اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، عبداللہ تم اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو اختیار کر لو، میں اپنی حکومت کا اتنا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور نہ صرف اپنی حکومت کا حصہ دوں گا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ نے اب کیا کہا اسے غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم اپنی حکومت کا کچھ حصہ دینے کی بات کر رہے ہو، اگر تم اپنی پوری حکومت مجھے دے دو، اور ایمان چھوڑنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، تم مجھ سے صرف یہ کہو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے نبی کی محبت اپنے دل سے نکال دو اور ساری حکومت لے لو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں تمہاری ایسی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
محبت ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل سے نہیں نکالوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے آج جو ہے ہماری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، کوئی انہیں چند سبز باغ دکھاتا ہے، وہ اسی میں جو ہے کہ مان لیجیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہیں، اپنے دین کا سودا کر دیتی ہیں، اپنے دین سے پھر جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے جیسی حضرت عبداللہ کا اتنا جواب سنا، بادشاہ کو تو سمجھ لیجیے بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے، آگ جلوائی، اس کے اوپر بڑا کڑھا رکھا، اس میں تیل ڈلوایا، جب سمجھ لیجیے تیل خوب کھولنے لگا، بادشاہ نے کہا قید خانے سے ایک قیدی کو بلاؤ اور عبداللہ کے سامنے اس کڑھا میں ڈال دیا گیا۔ سیکنڈ نہیں لگا کہ وہ آدمی جل بھن کر کہاں چلا گیا اور کوئلہ بن گیا۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو اختیار کر لو، تمہارا استقبال کیا جائے گا، تمہارا سواگت کیا جائے گا، تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، تمہیں جو ہے سمجھ لیجیے دولت سے بھی نوازا جائے گا، تمہیں جو ہے منصب و عہدے بھی دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اور بادشاہ نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ابھی جس قیدی کے ساتھ جو ہوا اگلا نمبر تمہارا ہے۔ اس کڑاؤ کے سامنے حضرت عبداللہ کو بلا لیا گیا اور حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ میرا پیغرا کام کر گیا، میں جو چاہتا تھا وہ پورا ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ تم نے صحیح وقت پر ڈیسیزن لے لیا، اگر ڈیسیزن نہیں لیتے تو سمجھ لیجیے ابھی یہ تیل ہوتا اور تمہارا جسم ہوتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بادشاہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے میرے ان آنسوؤں کی وجہ سے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ڈر گیا، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اب اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اسلام کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا، شاید تم ان آنسوؤں کی وجہ سے تم نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ لیکن بادشاہ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ کڑہاؤ کی گرماہٹ یا کڑہاؤ کو گرم دیکھ کر نہیں نکل رہے ہیں، یہ آنسو جو نکل رہے ہیں نا یہ اس لیے نکل رہے ہیں اے مولا یہ تو نے مجھے ایک جان عطا فرمائی، مولا اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں اگر تو مجھے اتنی جانیں دیتا اور اگر تیرے نام پر قربان کرنے کا وقت آتا تو میں ساری جانوں کو تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نا سے دبا اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم آپ انداز لگائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل میں ایمان کی اور اسلام کی محبت کس طریقے سے گھر کی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ عزیزان محترم بادشاہ نے جب اتنا جواب سنا تو بادشاہ تو چل بھن گیا۔ بادشاہ نے کہا اب یہ سزا ان کے لیے کافی نہیں ہوگی، ابھی ڈالو کہ ایک سیکنڈ میں یہ تو بالکل چل بھن کر ختم ہو جائیں گے، نہیں، اب ان کو اتنا تڑپایا جائے تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں کر رہا۔ بادشاہ نے آرڈر کر دیا کال کوٹری میں لے جا کے پٹک دو، کھانا مت دینا، پانی دینا، کیونکہ اگر دونوں چیزیں بند کر دو گے تو مر جائیں گے۔ پانی دیا جاتا رہا، دن گزرتے رہے، کال کوٹری میں پھر بادشاہ پہنچا اور سامنے سمجھ لیجیے خنزیر کا گوشت کیا اور سامنے شراب کو پیش کیا، کہا کہ کھاؤ اسے۔ حضرت عبداللہ جو کہ سمجھ لیجئے کمزوری کی وجہ سے نہ ان سے جو ہے اٹھا جا رہا تھا، نہ بیٹھا جا رہا تھا، نہ بولا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا
آپ کے اندر سمجھ لیجیے طاقت سی آ گئی اور آپ نے کہا بادشاہ اس وقت میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں جان بچانے بھر میں اس گوشت کو بھی کھا سکتا ہوں، جان بچانے کے لیے میں شراب کو بھی پی سکتا ہوں، لیکن بادشاہ اگر میں نے ایسا کیا تو تم کو خوشی ہوگی، تمہیں خوشی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اتنی سی بھی خوشی ملے۔ میں اس کو نہیں ہاتھ لگاؤں گا، نہ میں اس کھانے کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ میں اس پانی کو ہاتھ لگاؤں گا۔ عزیزان محترم، بادشاہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، عبداللہ آخر بتاؤ تو صحیح تم کس مٹی کے بنے ہو، عبداللہ بتاؤ تو صحیح آخر جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جھکنے نہیں دے رہی، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنے دے رہی۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ نے جو کہا اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے انداز میں یوں بیان کیا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے دل میں پیدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب ہمیں خرید لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی ہے۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اب دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ ہمیں خرید سکتی ہے، نہ ہمارا سودا کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس طریقے کی محبت، اس طریقے کا جوش جذبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں تھا ایمان کے تعلق سے۔ عزیزان محترم، جب بادشاہ نے ایسا دیکھا تو بادشاہ بھی کہنے لگا کہ اتنا بہادر اور اتنا جانباز اگر آدمی کوئی ہے تو اس کی سزا یہ نہیں کہ اسے قتل کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ میری ایک بات تو مان لو جس سے مجھے کم سے کم ایسا لگے کہ میں تم سے ایک بات منوا لیا۔ عبداللہ میں یہ کہتا ہوں تم میری صرف پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی آستین کو لیا، اس کے چہرے پر ڈالا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس بوسے کی وجہ سے اس نے حضرت عبداللہ کو بھی آزاد کیا اور سارے قیدیوں کو بھی آزاد کیا۔ اور جب تمام قید ساتھیوں کو لے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ مدینے کی سرزمین پر پہنچے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اس بوسے والے واقعے کے بارے میں پتہ چلا، حضرت فاروق اعظم نے لوگوں سے کہا آؤ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاؤ۔ تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ اس منبر پر بیٹھ جاؤ، اب ہمیں اپنی پوری کہانی بوسے والی سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے اس کہانی کو سنایا۔ عزیزان محترم، آج سے 1400 سال پہلے جس واقعے کو حضرت عبداللہ نے مسجد نبوی میں سنایا، اسی واقعے کو آج موتی مسجد میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ نے اسے سنایا تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، اور فاروق اعظم نے کہا تھا اے مسلمانوں آؤ اور عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دو۔ عزیزان محترم، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ایمان کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہوگا۔ جب ان کے پاس یہ علم ہوگا کہ ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو سمجھ لیجئے پھر یہ جو جانکاری ہے، یہ جو علم ہے، ان کے ہاتھ کی ہتھکڑی بن جائے گا، پیر کی بیڑی بن جائے گا، اور سمجھ لیجئے پھر وہ جو ہے ارتداد کی طرف قدم اٹھانے کے بارے میں کئی مرتبہ سوچیں گی۔ عزیزان محترم، اور آئیے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکی تھی، حضرت ابو طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، رشتہ اچھا تھا، ساری چیزیں سیٹ تھی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حضرت ام سلیم نے صرف اس وجہ سے اس رشتے کو ٹھکرایا کہ ابو طلحہ مسلمان نہیں ہیں، اور ایک مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے،
اور کسی مسلمان آدمی، یہ تو لو جہاد کا ایک ہوا بنایا ہے. ہمارے قرآن نے تو پہلے ہی کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. کسی مسلمان مرد کا نکاح بھی کسی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کے لیے فریقین کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو بہرحال اس اسلام کی ہمیں اہمیت بتانا ہوگی. دوسرا سبب جس کے ذریعے ہمیں ارتداد کو روکنا ہوگا وہ ہے علم. اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیوں، اسلام میں ویسا کیوں، وغیرہ وغیرہ، تو بجائے جاہلوں کے پوچھنے کے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی بات معلوم کرنا ہے تو اہل علم سے معلوم کرو، جو علم والے ہیں ان سے جا کے معلوم کرو، ان سے سوالات کرو. اگر سوالات کرو گے تو تمہیں تسلی بخش جواب ملے گا. تو ارتداد کی ایک وجہ جہالت بھی ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی سمجھ لیجئے ارتداد کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. تیسری وجہ مخلوط تعلیم نظام. مخلوط تعلیم نظام. لڑکا لڑکی ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پڑھیں گے، بات چیت ہوگی، بات چیت ہونے کے بعد دوستی ہوگی، دوستی ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کب جو ہے پیار محبت میں وہ دوستی بدل جائے اور کب جو ہے وہ لڑکی بھاگ جائے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. مخلوط تعلیمی نظام کا حل کیا ہے؟ اپنے اسکول ہوں، اپنے کالج ہوں، اس کی طرف ہم نے خاطر خواہ کوشش نہیں کی. کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی اپنے کالج اور اپنے اسکول نہیں بنائے تو یاد رکھنا آگے والا دور جو ہے بہت خطرناک ہو. اس سلسلے میں مدرسہ الحجاز نے کوشش کی، ایک جو ہے لڑکیوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا. تو بہرحال اس کی طرف آپ توجہ دیجیے. جب آپ توجہ دیں گے تو وہ اسکول کامیاب اسکولوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جب اسکول اچھا ہوگا تو آگے چل کے وہ کالج بھی بنے گا اور آگے چل کے یونیورسٹی بھی بنے گا. کب بنے گا؟ جب آپ کی طرف سے توجہ ہوگی تب. وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، پوری قوم کا ہے. تو بہرحال اس طرح توجہ دینا ہے. اور اگر ہماری بچیاں اسکول بھی جا رہی ہیں تو ہمیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسکول ہی جا رہی ہیں کہیں اور جا رہی ہیں. انہیں واچ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیوشن جا رہی ہیں، وہ ٹیوشن جا رہی ہیں کہیں اور جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے کہ تمہیں مسلمان لڑکیوں کو اس طریقے سے پھنسانا ہے، اس طریقے سے تمہیں اپنے چنگل کے اندر جو ہے ان کو جو ہے لینا ہے، ان کو باقاعدہ جو ہے ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور ہم ہیں کہ ہمیں ہوش کے ناخن نہیں. ہمیں تو جو ہے اپنا بچہ اپنی بچی فرشتہ صفت نظر آتا ہے. بھئی ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہماری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے. وہ پھر وہی بچی ایک دن ایسا کر دیتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے سوسائٹی، سماج، معاشرے کے اندر آدمی سمجھ لیجئے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی تربیت کی، تم نے اپنی بچی کو محبت کیوں نہیں دی کہ وہ کسی غیر کی محبت میں پڑ گئی. ارے تم نے محبت کیوں نہیں دی؟ تم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس کیوں نہیں دیا؟ یہ پوچھا جائے گا قیامت میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بڑے غور کرنے کا مقام ہے. اسی کے ساتھ جو ہے مخلوط نظامی ملازمت. لڑکا لڑکی ایک جگہ پر جاب کر، شریعت نے دیکھیے شریعت نے ہر اس کام پر پہلے سے ہی پہرا لگا دیا ہے جو کام آپ کو غلط دشا میں لے کر جائے. قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب بھی مت جانا کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے. یعنی زنا کرنے سے منع نہیں کیا قرآن نے، بلکہ کہا زنا کے تو قریب بھی مت جانا. مطلب ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو اس پر تمہیں چلنا ہی نہیں ہے. یہ بے حیائی ہے. اور سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے محبوب آپ کہہ دو ظاہری بے حیائی بھی حرام ہے اور چھپی ہوئی بے حیائی بھی حرام ہے. دونوں بے حیائیاں حرام ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے ہر
اس پہلو پر غور کرنا ہوگا جو سمجھ لیجئے کسی برائی کی طرف لے جانے والا. ہمیں جو ہے سمجھ لیجئے اس پر پہلے سے ہی نظر رکھنا ہوگی. کیونکہ دو جگہ پر، ایک جگہ پر اگر ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے تنہا ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان. کسی جگہ پر تنہائی میں ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کی طرف ابھارتا ہے. گناہ کی اور شیطان کے تعلق سے حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم. جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس طریقے سے شیطان بھی دوڑ رہا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس لیے ہر وہ جاب جائز ہے لڑکیوں کے لیے جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. تمام جاب کرنے کی لڑکیوں کو اجازت نہیں، خواتین کو اجازت نہیں. اور اس کے علاوہ ایک سبب لڑکیوں کا اقتدار کی طرف جانا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام نہیں کیا. جو دیکھو ہمارے گھروں میں غصہ چل رہا ہے. اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی. یعنی جو ہمارے خاص رشتہ دار ہیں بس انہی کی انٹری ہو گھر میں، سمجھ لیجئے. ورنہ کب یہ معاملہ کوئی سنگین صورت اختیار کر لے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے محبوب آپ مسلمان مردوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں یضمن لی بین لیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. رواه البخاری فی صحیحہ. سرکار فرماتے ہیں جو کوئی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں نے نہ تو اپنی زبان کا کبھی غلط استعمال کیا نہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. ایسا شخص جس نے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا وہ جنتی ہے. سرکار فرما رہے ہیں میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں. بہرحال ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو فلمیں ڈرامے جنہوں نے سمجھ لیا ہماری زندگیوں کے اندر گھر کر لیا ہے، آدمی ان فلمیں ڈراموں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال اس طریقے کے کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں. بہرحال اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے شادیوں کے نظام کو بڑا مہنگا کر دیا ہے، بڑا مہنگا کر دیا ہے. ادھر سے آفر ہوتا ہے تمہارے باپ کی کمائی کی بنیاد پر تو تمہارا کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے. بھائی وہ 4 پہیے کی گاڑی مانگ رہے ہیں، 4 ویلر مانگ رہے ہیں، کب تک تمہارے والد کمائیں گے؟ تمہارے بھائیوں کی اتنی کمائی نہیں کہ اتنا جہیز وہ جوڑ سکیں، تو پھر تمہاری تو شادی نہیں ہو پائے گی. ہم آپ کی طرف ادھر سے آفر دے رہے ہیں، یہاں پر تمہیں کچھ خرچہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور ماں باپ کچھ دن کے لیے جو ہے ناراض ہوں گے، پھر بعد میں وہ بھی جو ہے صحیح ہو جائیں گے، آنا جانا ہو جائے گا اس طریقے کی. تو اس لیے ہمیں شادی کے نظام کو بھی سستا کرنا ہوگا. اگر ہم نے شادی کے نظام کو مہنگا کیا تو یاد رکھنا یہ معاملات اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی. سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے اور اپنے گھر والے اپنی بچیوں کی خوب طریقے سے جو ہے ان کی حفاظت کیجیے. مولا تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں. السلام علیکم.